اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا لہو۔ آج کافی دنوں کے بعد تقریباً 10 ماہ کے بعد کتاب نامے چینل کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، اور کتاب کتبے سے تراشی زندگی مصنف طارق بلوچ شہرائی، اس کا 18واں حصہ شروع کریں گے صفحہ نمبر 57 سے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ کشتیوں کا گیت صحراؤں میں گانا پڑتا ہے۔ تہذیب کی کوکھ اعلیٰ روایات اور عرفہ کردار سے بانجھ ہو چکی ہے۔ عرب کا دور جہالت ایک نئی صورت میں واپس آ چکا ہے۔ یہ بانسری کی لے میں ان بیٹیوں کے نام کرتا ہوں جو بیٹے کی چاہ میں کوکھ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہیں۔ جب معاشرہ بحث اور خود غرض ہو جائے تو قلم چیختی ہے، لفظ سسکتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور بانسری ماتم کرتی ہے۔ اب تو ہو کا یہ عالم ہے، چپ بھی چیخ رہی ہے، خاموشی بھی بین کر رہی ہے۔ کیسی بے کسی ہے، کتنی بے بسی ہے، ہر آدمی اپنی لاش خود ڈھونڈ رہا ہے، اس کے کندھوں پر اپنی ہی میت ہے۔ زندہ لوگ تو بریدہ قدموں کی چاپ بھی سن لیتے ہیں۔ انسان اسی روز مر جاتا ہے جس دن سے وہ خود غرض اور بے حس ہو جاتا ہے۔ جسے زمانہ موت سمجھتا ہے وہاں فقط کفن اور قبر اضافی ہے۔ پھر آزر قیدیوں کی طرف دیکھ کر کہتا، ہم میں سب خطا کار نہیں ہیں، ہم میں اکثر جرم ضعیفی اور جگانے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کبھی کبھی میری عاجزی کا تکبر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں لوگوں کی برائیاں اور خامیاں بیان کرنے اور وعظ میں اتنا مگن ہو جاؤں کہ مجھے مظلوموں کی آہ اور بھوکے بچوں کی سسکیاں سنائی نہ دیں۔ ان کی نظروں میں ان کو اتنا گرا دوں کہ میں ان کو اونچے مقام پر لگنا شروع ہو جاؤں۔ ان کا حق کھا کر تھوڑا سا اس میں سے خیرات میں دے کر تشکر سمیٹوں، مگر یہ آگاہی بھی کیسا عذاب ہے، خود کو دھوکہ دینے ہی نہیں دیتی۔ شاید خود کو فریب اور دھوکہ دینے والے ہی مزے میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے۔ اگر آپ کا کشکول شیشے کا ہے تو یہ بھیک میں آپ کو پتھر دے گی۔ آزر سے میری دوستی اس وقت زیادہ گہری ہوئی جب ہم ایک احتجاج میں شریک تھے کہ درختوں کے کاٹنے کو قتل قرار دیا جائے، فطرت کا حسن بحال کیا جائے، پرندوں کے شکار پر پابندی لگائی جائے، جگنوؤں اور تتلیوں کی نسل بچانے کے لیے فصلوں پر زہر کا سپرے نہ کیا جائے۔ پھر ہم دونوں سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1 ماہ تک ہم دونوں پابند و سلاسل رہے، وہیں سے ہماری دوستی اور مضبوط ہوئی۔ آزر بہت اچھا مجسمہ ساز تھا۔ اس کے مجسمے خریدنے گورے اپنے ملکوں سے آتے تھے۔ اس کا مجسمہ زندگی سے بھرپور ہوتا تھا، جیسے وہ ابھی اٹھ کر چل دے گا، ابھی مسکراتے ہوئے گنگنانا شروع کر دے گا۔ وہ ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور ایک غار نما گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں ہنستا اور مذاق میں سے کہتا، یار کہیں اچھا گھر لے لو، کیوں یہاں اس اندھیری غار میں پڑے ہو؟ وہ مسکراتا، اس کے چہرے سے روشنی پھوٹنے لگتی، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہتا، جو روشنی غاروں سے نکلتی ہے
سارا جہان روشن کر دیتی ہے۔ دنیا میں جس قدر اجالا ہے وہ سب غار سے نکلا ہے۔ اس کی لمبی انگلیاں ہر لمحے مجسمے کی تراش خراش میں مصروف رہتی تھیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی دیکھ کر جنگ سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتا، مجھ سے اس دور کی ترقی کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ اس کے گھر کے 4 کمرے تھے۔ ایک کمرہ تہہ خانہ نما تھا، وہ اسے مجسمہ سازی کی ورکشاپ کا نام دیتا تھا۔ دوسرے میں صرف کتابیں اور چٹائی تھی۔ تیسرے کمرے میں بجلی نہیں تھی، وہاں صرف چراغ جلتے تھے۔ وہ کہتا تھا جہاں جلتے چراغوں کا احترام نہ ہو وہاں دل اور چہرے بجھے رہتے ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی بھی چیز ترتیب میں نہیں تھی سوائے کتابوں کے۔ اسے کتابوں سے عشق تھا۔ وہ کہتا تھا جو معاشرہ کتاب اور ادیب کی عزت نہیں کرتا وہاں ہمیشہ لاشوں کو مسخ کرنے والے مشتعل ہجوم اور آدم خور ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں سوال کا جواب صرف سوال ہی رہتا ہے۔ آذر بڑی گہری سوچ کا مالک تھا۔ مسجد میں اسے میں نے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا۔ جب میں مسجد سے باہر نکلتا تو مسجد سے باہر دروازے پر پڑی جوتیوں پہ کھڑا دعا مانگ رہا ہوتا تھا۔ میں اس سے اکثر یہ پوچھتا، تم مسجد میں کیوں دعا نہیں مانگتے؟ مسجد کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کیوں دعا مانگتے ہو؟ تو وہ مسکرا کر ٹال دیتا۔ پھر ایک دن میرے پرزور اصرار پر کہنے لگا، ارے ندان، میرے دوست، فقیر کبھی گھر کے اندر جا کر نہیں مانگتا۔ میرے دوست، فقیر کبھی گھر کے اندر جا کر نہیں مانگتا، ہمیشہ دروازے پر کھڑے ہو کر ہی مانگتا ہے۔ میں نے کہا، یار آذر، تم تو دانشور بن گئے ہو۔ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں یار، دانشور تو تمام عمر اس شک اور الجھن میں رہتا ہے کہ وہ گنگا ہے یا زمانہ بہرا ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ میں گنگا ہوں۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 59 تک پڑھا ہے، ضرور دیکھیے۔ طارق بلوچ صحرائی کے الفاظ دل چیر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔